السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ایک مکمل واقعہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سے متعلق سنا، جو بڑا ہی سبق آموز واقعہ تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس واقعے سے متعلق 10 اہم باتیں معلوم کریں گے۔ اس واقعے سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچوں سے محبت کرنا اور ان کی بیماری اور وفات پہ غمزدہ ہونا فطری چیز ہے۔ بچوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ فطری طور سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی باپ ہو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے جب وہ گھر میں داخل ہوئے، بیماری کے عالم میں وہ گئے تھے، جب گھر واپس ہوئے تو سب سے پہلے سوال کیا بچے کا کیا حال ہے، بچہ کس کیفیت میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دن بھر محنت و مشقت سے روزی کمانے کے بعد شام کو شوہر جب تھک ہار کر واپس آئے تو نیک بیوی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے پیار بھری باتیں کرے، اسے تسلی دے اور اپنے آپ کو اس کے لیے سنوار کر پیش کرے، سج سنور کر اس کے سامنے آئے تاکہ وہ دن بھر کی تھکان بھول جائے اور اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ نے بہت ساری عورتوں کو نیک بھی بنایا ہے، لیکن اکثر خواتین کا معاملہ الٹا ہے۔ دن بھر تو چھوڑیے، کتنے شوہر سال 2 سال بعد پردیس سے واپس آتے ہیں، پھر بھی اکثر بیویاں انہیں ایک رات بھی سکون کی نیند لینے نہیں دیتی۔ 2 سال کے بعد آیا، 1.5 سال کے بعد آیا، وہ پہلی رات 1 سال کے بعد سکون سے سونا چاہتا ہے، لیکن پوری رات ایسی باتوں میں گزر جاتی ہے، بیچارے کو سکون سے نیند نہیں آتی، ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں لینے دیتی۔ پہلی ہی رات اتنی الٹی سیدھی شکایتیں سنا دیتی ہیں کہ شوہر صبح ہوتے ہوتے آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی پورا گھر لڑائی جھگڑوں اور بدگمانیوں کا اکھاڑا بن جاتا ہے۔ یہ مشاہدات ہیں جو آج کے دور میں اکثر گھروں میں پیش آتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی پردیس 2 سال 2.5 سال رہتا ہے، اپنے بہن کے لیے تحفہ، بھائی کے لیے تحفہ، خالہ کے لیے تحفہ، اور رات میں ایسا مناظرہ ہوا کہ سب کینسل، سب ایک ہی کھاتے میں چلا گیا، پورا کینسل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی عورتوں کو ہدایت دے۔ نمبر 3، اگر کوئی ناراضگی شوہر سے ہو، شوہر باہر گیا، کوئی ناراضگی اس سے ہو گئی ہے بات چیت میں یا کسی انتظام کی کمی میں، تو بھی اسے شوہر کے سامنے بڑی حکمت اور سنجیدگی سے پیش کرنا چاہیے، چلا کر کے نہیں، چیخ کر کے نہیں۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بہت بڑی مثال ہے۔ انہوں نے گھر والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ خبردار کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا شوہر ہے، میں جب چاہوں گی جیسے چاہوں گی بتاؤں گی۔ بڑی حکمت سے انہوں نے بتایا۔ تو اگر کوئی شدید ناراضگی بھی ہو تو بھی اس کو اچھے انداز سے پیش کرنا چاہیے، چیخ چلا کر کے، لڑ جھگڑ کر کے نہیں۔ جیسے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے سامان مانگ کر لے اور کہے میں اس کو استعمال کر کے واپس کر دوں گا، اس کے بعد واپس نہ کرے، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ سامنے والا مانگ رہا ہے، بھائی آپ نے استعمال کے لیے لیا تھا۔ تو اس طرح کی مثال انہوں نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ نمبر 4، ضرورت کے تحت تعریض اور کنایا جائز ہے۔ انہوں نے تعریض استعمال کیا۔ انہوں نے جب پوچھا بچہ کس حالت میں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا بچہ کس حالت میں، تو کہا آپ آرام سے سوئیے، آرام سے کھائیے، آرام کیجئے، بچہ بہت آرام میں، بچہ بہت آرام میں۔ حقیقت میں وہ آرام ہی میں، جب وہ دنیا سے چلا گیا اللہ کی نعمتوں میں، لیکن شوہر یہ سمجھا کہ شاید اس کی بیماری کم ہو گئی ہے، وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ مرنے کے بعد آرام میں ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ نمبر 5، جس رات بچے کی وفات ہوئی تھی اسی رات میاں بیوی نے تعلق قائم کیا تھا، اور صبح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لہما، یا اللہم بارک فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے۔ وہی اللہ رب العالمین نے پیدائش کا سلسلہ نہیں حمل قرار پا گیا، وہیں سے بچے کی پیدائش آگے مہینوں میں ہوئی مکمل ہونے کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو دعا کی وہ قبول ہو گئی، اور ان کے صبر کا اللہ نے انہیں انعام دیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ لڑکا جو عبداللہ تھا،
جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. بعد میں جو اس بچے کی وفات کی رات ملاقات کے ذریعہ پیدا ہوا تھا, اس عبداللہ کے یہاں 9 بیٹے پیدا ہوئے, یعنی پوتے, اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. برکت دیکھیے کہ اس بچے میں اتنی برکت ہوئی. نمبر 6, جو شخص اللہ کے لیے کسی نعمت کے چھن جانے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے بہتر نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس عبداللہ کے بچوں کو دیکھا, یعنی ابو طلحہ انصاری کا بیٹا عبداللہ, پھر اس عبداللہ کے 9 بیٹے حافظ قرآن تھے. اس بچے میں کتنی برکت ہوئی. ایک بچہ جو اس رات پیدا ہوا تھا, اس رات کی ملاقات سے جو پیدا ہوا, اس کا نام عبداللہ رکھا گیا, اور اس بچے میں اتنی برکت ہوئی کہ 9 بچے حافظ قرآن ہوئے. نمبر 7, کسی محبوب نعمت کے چھن جانے پر صبر کے لیے سب سے معاون چیز ہے آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اور جو لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس کی بچی کی وفات کے وقت تسلی دی تھی, کہا تھا ان للہ ما اخذ, جو لے لیا اللہ کا تھا, وَلَهُ مَا أَعْتَى, اور جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. چاہیے کہ تم صبر کرو, اللہ سے اجر کی امید رکھو. نمبر 8, اگر بیوی کوئی راز شوہر سے مصلحتاً چھپانا چاہے اور دوسرے لوگوں سے کہے کہ یہ راز کی بات میرے شوہر سے مت بتاؤ, تو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. آج کل بہت سارے گھروں میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. بیوی چھپانا چاہتی, لوگ جا کے بتا دیتے ہیں. مصلحتاً بہت ساری چیزیں وہ چھپانا چاہتی کہ شوہر جان جائے گا, جذبات میں آئے گا, ٹینشن ہو جائے گا, مسائل پیدا ہو جائیں گے, تو دوسرے رشتہ دار اس کو راز نہیں رہنا دینا چاہتے ہیں. جبکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے شوہر آئیں گے تو مت بتانا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے نہیں بتایا, بعد میں انہوں نے اپنے انداز سے اچھے سے بتایا. نمبر 9, ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایمان کس قدر قوی اور مضبوط تھا کہ ان کے پہلے شوہر سے جب جدائی ہو گئی, اسلام نہیں لائے, اور ابو طلحہ سے انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو یہ ابو طلحہ مشرک تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشرک تھے, ان کو پسند کرتے تھے, ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب نکاح کرنا چاہتے تھے تو وہ مشرک تھے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ ان کے سامنے بات رکھی کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں نکاح نہیں کر سکتی. اسلام قبول کرو گے تب نکاح کروں گی. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جو تم نے اسلام قبول کیا ہے, اسلام کا قبول کرنا ہم مہر بنا لیتے ہیں. کتنا افضل مہر تھا وہ, کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا وہی ہمارے لیے بطور مہر کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی. لیکن آج کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں بہت اچھا ہے مسلمان ہو جائے گا. ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ اسلام کی طرف مائل ہے, یا رسمی طور سے کلمہ پڑھ لیا ہے, یا مسلمان ہو جائے گا, یا ہو گیا تھا لیکن بگڑ گیا ہے. کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ مسلمان تو تھا, میں نے نکاح کی تھی, مسلمان تھا, اچھا تھا, لیکن بگڑ گیا, اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یعنی اسلام کو اہمیت نہیں دیتی ہیں, کہتی لڑکا اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, خوبصورت ہے, اسمارٹ ہے, پیسے والا ہے, چلو مسلمان ہو جائے گا. لیکن یہاں انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہونے سے پہلے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی. نمبر 10, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وفات پانے والا بچہ جو تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پیار کرتے تھے. یہ بچہ جو وفات پایا تھا اس کا نام ابو عمیر, داؤد راز رحمہ اللہ نے لکھا ہے, ابو عمیر نامی لڑکا تھا جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا سے ملاقات کرتے اور اس سے مذاق کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر. کوئی پرندہ تھا جو بچے نے پال رکھا تھا, اس سے پیار کرتا تھا. بچے کا جو پرندہ تھا وہ فوت ہو گیا, تو پوچھتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر, اے عمیر تو نے جو چڑیا پال رکھی وہ کس حال میں. چڑیا ان کے گھر میں کوئی تھی تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو یہ 10 اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہیے, اپنے تعلقات کو, اخلاق کو, شوہر کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر ہیں. اگر ہم اس پہ سوچیں اور غور کریں, اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں سیکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرما, اور پوری زندگی ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما, ایمان پر موت نصیب فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.